بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ رمضان شریف کی آمد ہے تو اس کے فضائل بڑے بیان ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، کرنے چاہیے تاکہ لوگ ترغیب ملے لوگوں کو روزہ رکھنے کی، رمضان شریف کا قدر اور احترام کرنے کی۔ تو میں اس سلسلہ میں ایک بات جو بہت زیادہ کی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان شریف میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جکڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، جکڑ دیے جاتے ہوں گے، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ شیاطین کے جکڑے جانے کا ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو اسی صورت میں نظر آتا ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہم سے برائیاں کرواتا ہے، گناہ کراتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے، خود نافرمان ہے، نافرمانی کرواتا ہے۔ جب جکڑ دیا جائے گا تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، گناہ نہیں ہونے چاہیے، برائیاں جرائم نہیں ہونے چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے نا، ورنہ تو اس کے جکڑے جانے کا تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس کے جکڑے جانے پر ہمیں کیا خوشی یا یہ کیا فضیلت ہوئی رمضان کی کہ شیطان کو یا شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں سوچنے والی بات نہیں ہے۔ تو کیا جکڑ دیا جاتا ہے؟ اس جکڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سے جرائم ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے نافرمانیاں ہیں جو رمضان میں نہیں ہوتی؟ ہم یہی کہتے ہیں شیطان کرواتا ہے، تو شیطان کو جکڑ دیا گیا تو وہ گناہ نہیں ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تمام کے تمام گناہ کرنا ختم ہو جائیں، جرائم ختم ہو جائیں، بالکل ہر طرح کی نافرمانی اللہ کی رک جائے۔ وہ شیطان تو جکڑ دیے گئے، تو کون سی خرابیاں ہیں، کون سی گناہ ہیں، کون سی برائیاں ہیں جو رمضان میں نہیں ہوتی؟ وہ کوئی بتا دیں، کوئی ہو تو کمنٹس کر دینا۔ مجھے تو کچھ نہیں ایسا نظر آتا سوائے اس کے کہ رمضان شریف میں ہوتا کیا ہے، مسجدوں میں رش بڑھ جاتا ہے لوگوں کا، بس یہ ہوتا ہے، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ بلکہ دو چیزیں میں کہوں گا بڑھ جاتی ہیں، اندازہ لگائیں کہ دو تین چیزیں، مثلا اس میں ملاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، ملاوٹ کر کے زیادہ سے زیادہ بیچا جائے، سیزن لگ جائے، ناجائز منافع خوری، قیمتیں بڑھا دینا، یہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کتنی بنیادی چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ ان کو چاہیے ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ ذخیرہ اندوز، مافیاز، یہ دکانداریاں، جو بھی سلسلہ یہ چلتا ہے، شیطان کرواتا ہے نا ان سے، تو وہ تو جکڑا ہوا ہے، تو یہ سب کچھ پھر مہنگا ہو جاتا ہے، کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے یہ کہ شیطان جکڑ دیا گیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات اس لیے ہے پیدا کر دی گئی کہ شیطان کا صحیح تصور ہی ہمارے سامنے نہیں۔ شیطان کہتے کسے ہیں؟ جو بنایا گیا ہے تصور، اس کے تحت یہ بات شاید بنائی گئی ہو، یا جس طرح اس کے ذیل میں اس کی تشریح کی جاتی ہے وہ اس لیے کہ شیطان کا صحیح تصور نہیں۔ میں بہت ساری باتیں کر چکا ہوں کہ بات وہی رہتی، شیطان تو لفظ ہے، ایک چیز بھی ہے، آگے جو اس کا بیان کیا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور تھوڑا سا دیکھ لیں آپ شیطان کے جکڑے جانے کو، تو یہ پاکستان میں جکڑا جاتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے آپ کے سامنے ہے پاکستانی معاشرے میں۔ ہندوستان میں بھی جکڑ ظاہر ہے، سارا جب بڑا وہ سرگنا جکڑ دیا گیا تو وہ ہندوستان میں بھی وہی شیطانیاں کرتا ہے، امریکہ میں بھی کرتا ہے، برطانیہ میں بھی کرتا ہے، ہر جگہ وہ شیطانیاں کرتا ہے، جکڑ دیا گیا، وہاں کیا تبدیلی آتی ہے ان کے ماحول میں، امریکہ کے ماحول میں، برطانیہ کے ماحول میں، اور چین کے، روس کے، ہندوستان کے، اسرائیل کے ماحول میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ کیا چیزیں ہیں، کیا قصے کہانیاں ہم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں،
اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور مطمئن بھی ہیں اس پر کہ ٹھیک ہے جی، یہ حضرت محراب و ممبر سے جو آواز آ رہی ہے تو یہ ٹھیک ہی ہوگی، لیکن غور تو کرنا چاہیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا تو چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے تو ہم سوچیں یہ کیا چیز ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے جکڑا جاتا ہے، اس جکڑے جانے پر ہمیں کیا ملتا ہے، کیا اس پر خوش ہونے کی بات ہے۔ تو مطلب یہ بات آپ اس پر غور کریں، یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ صرف میں رکھنا نہیں چاہتا، تھوڑا سا میں آپ کو اور بتا دوں کہ شیطان چیز کیا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان کوئی خارج سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی جس طرح مخلوق ہوتی ہے، کوئی جس طرح ہم ہیں، کوئی شیطان بھی اس طرح سے ہمارے بار کوئی چیز ہے تو جس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ بات نہیں ہے، آپ حیرانگی ہوگی آپ کو، یہ انسان کی ہی ایک خصلت ہے جس کا نام شیطان ہے۔ انسان کے اندر یہ تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان پیدا کیا گیا اور میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا۔ تو یہ انسان کی اپنی خصلت ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ، یہاں اس سے اور ایک بہت بڑی بات پیدا ہوتی ہے کہ اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ جیسا کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں، اللہ نے تو کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی، نقصان دہ پیدا نہیں کی۔ بے یاد کل خیر، وہ خیر کا سر چشمہ ہے، خیر ہی اسے صدور ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کس نے پیدا کر دیا؟ پہلے سمجھنا ہوگا کہ شیطان ہے کیا۔ یہاں میں صرف بات شیاطین کے جکڑنے کی کر رہا ہوں، اس لیے مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جذبات ہیں انسان کے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ کس لیے پیدا کی؟ اس کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ مثلا جنسی جذبہ ہے، انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے اس جذبے کی ضرورت تھی تو پازیٹیو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے انسان کی رہنمائی کی کہ اس جذبے کو کس طرح بروئے کار لانا ہے، نکاح کی شکل میں لانا ہے اور لا کے نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اب یہ جذبہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، مگر ہم نے اس کا مس یوز کیا، زنا کی طرف چلے گئے۔ جب زنا کی طرف چلے گئے تو یہ وہ جذبات، کھانے کا جذبہ ہے نا، یہ تمام آپ جذبات جو ہیں ان کو اکٹھا کر لیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے انسان کے فائدے کے لیے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اور ہم نے ان کا جب غلط استعمال کیا تو وہ شیطان بن گیا۔ وہ ہیں جذبات جو وحی کے تابع نہیں، جو قرآن کے تابع نہیں، جو اللہ رسول کے تابع نہیں ہوتے، نہیں آتے، وہ شیطان ہے، شیاطین کہہ لیں، وہ جذبات ہیں۔ تو میرے بھائیو، اب مختصر میں آپ کو یہ بات بتا دی ہے، تو یہ شیاطین ہو گئے۔ یہ آپ بات لمبی ہو جائے گی، آدم کا جو ابلیس کے معاملے میں جو مکالمہ ہے، اللہ سے شیطان کا مکالمہ ہے، یہ جو باتیں وہ پھر کیا ہوئی؟ تو میرے بھائیو، وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ تمثیلی انداز ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تمثیلی انداز، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ شاعری ہے، اس میں علامہ اقبال نے مطلب یہ پہاڑ اور گلہری، یہ جگنو بلبل اور اس طرح، اور بکری اور گائے، یہ حالانکہ بت کو بولتی نہیں ہے، ان کی آپس میں کیا گفتگو ہونی، وہ ایک طرح سے بات کو سمجھانے کے لیے تمثیلی انداز اللہ تعالیٰ نے وہ اپنایا، ہمیں بات کو سمجھانے کے لیے کہ وہ چیزیں ہماری عقل میں آ نہیں سکتی ایسے، تو وہ سمجھانے کے لیے بات کی تمثیلی انداز۔ تو یہ میں بات مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ شیاطین کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو باتیں کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے اور اصل میں کیا ہے، اور اس کی کہانیاں اور جو افسانے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بس مختصر یہ بات ہی، مختصر لمبی تو ہو گئی کہ یہ رمضان میں شیاطین کو جکڑنے کا کیا مطلب ہے، آپ نے ان کو کیسے جکڑنا ہے، جیسے رمضان میں ہی جکڑنا ہے یا باقی بھی مہینوں میں آگے پیچھے بھی ہم نے جکڑنا ہے۔ تو یہ بات میں بس آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں۔ تو بس اس پر ذرا توجہ کرنا، دیکھنا، سوچا کریں، غور کیا کریں کہ یہ باتیں جو ہیں، بس آپ سے التماس کہ آپ اس معاملے میں میرے مددگار بن جائیں، میری آواز کو مضبوط کریں۔ اسی صورت میں ہی ہو سکتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔